السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ سے۔ اور نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف محمد اویس صادق کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب رنا حمید اور ڈی پی او ارسلان زاہد کی زیر صدارت چہلم حضرت امام حسین کشمیر الیکشن اور 14 اگست کے انتظامات بارے اہم اجلاس۔ چہلم کشمیر الیکشن اور یوم آزادی کے موقع پر فل پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ ڈی سی کے متعلقہ اداروں کو ہدایت، ضلع بھر میں سیف سٹی کیمرے مکمل فعال اور تمام مقامات پر بر وقت انسٹال کیے جائیں۔ ضلع بھر میں صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ سول ڈیفنس مکمل طور پر متحرک رہے اور تمام ضروری آلات دستیاب ہوں۔ کشمیر الیکشن کے لیے ضلع ننکانہ صاحب میں مجموعی طور پر 4 پولنگ کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ بریفنگ: کشمیر الیکشن کے لیے تحصیل ننکانہ میں 2 جبکہ تحصیل سانگلائل اور شاہکوٹ میں ایک پولنگ اسٹیشن قائم ہوگا۔ ووٹرز کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ، میڈیکل کیمپ اور ہیٹ ویو ریلیف کیمپ کے موثر انتظامات کیے جائیں۔ پولنگ مقامات پر ریسکیو 122 کی موجودگی، واک تھرو گیٹس اور سیکیورٹی انتظامات ہر صورت یقینی بنائے جائیں۔ شدید گرمی کے پیش نظر پولنگ اسٹیشن پر پینے کے صاف پانی کی سبیلیں اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ تمام انتظامات بر وقت مکمل کر کے عوام کو محفوظ اور بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ چہلم امام حسین الیکشن ڈے اور یوم آزادی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اور فل پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ ڈی پی او ارسلان زاہد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر افسران بھی اجلاس میں شریک تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے اور نیوز کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر گجرات کی زیر نگرانی اور ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی عثمان اکرم کی ہدایت پر ستھرا پنجاب ایجنسی کی ٹیم نے ریکارڈ بارش کے بعد فوری طور پر فیلڈ میں متحرک ہو کر شہر بھر میں صفائی کا آپریشن جاری رکھا۔ بارش کا پانی مین چوراہوں اور اہم گلیوں سے نکلتے ہی عملے نے فوری طور پر کوڑا کرکٹ اٹھانے کا عمل شروع کر دیا، جس کے نتیجہ میں تمام سڑکیں اور گزرگاہوں کو دوبارہ صاف ستھرا کر دیا گیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ستھرا پنجاب ایجنسی عثمان اکرم خود صفائی آپریشن کی مسلسل نگرانی کرتے رہے، جبکہ ادارے کی ٹیم دن رات فیلڈ میں موجود رہ کر شہریوں کو صاف اور خوشگوار ماحول فراہم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں انجام دیتی رہیں۔ جیک بابات لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کی نجکاری کے خلاف احتجاج، حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کو نجی کمپنی کے حوالے کرنے کے فیصلے کے خلاف لیڈی ہیلتھ ورکرز نے فرزانہ وان، لال جان، ربینہ انجم، بنگر، بلقیس اور دیگر کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے بعد مظاہرین نے پریس کلب کے سامنے دھرنا دے کر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پروگرام کی نجکاری سے ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا روزگار خطرے میں پڑ جائے گا، جبکہ عوام کو فراہم کی جانے والی بنیادی صحت کی سہولیات بھی متاثر ہوں گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت نجکاری کا فیصلہ فوری واپس لے، لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے اور پروگرام کو سرکاری نظام کے تحت برقرار رکھا جائے۔ بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ ملک بھر میں وسیع کیا جائے گا۔ گجرات میں گھر کی چھت گرنے سے 6 سالہ بچہ جاں بحق۔ گجرات چھت گرنے کا واقعہ بہروال میں پیش آیا۔ گجرات چھت گرنے سے جاں بحق ہونے کا والد شدید زخمی، بچے کے والد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے۔ ماہر ڈسٹرکٹ رپورٹر اونیس محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ طوفانی بارش شروع ہوتے ہی ضلع انتظامیہ فوری طور پر متحرک ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے چیف آفیسر علی رضا کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں، نشیبی مقامات، ڈسپوزل اسٹیشنز اور نکاسیاب کے نظام کو ہنگامی دورہ کرتے ہوئے فیلڈ میں جاری آپریشنز کا خود جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ عملے کو واضح ہدایت جاری کی ہے کہ تمام مشینری، ڈسپوزل اسٹیشنز اور افرادی قوت 24 گھنٹے فعال رکھی جائے تاکہ بارش سے پانی کی فوری نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے اور شہریوں کو کسی بھی ممکنہ پریشانی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ چیف آفیسر علی رضا نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ میونسپل کمیٹی کی تمام ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں، مشینری مسلسل کام کر رہی ہے اور نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے کہا کہ مونسون کے دوران عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ تمام متعلقہ ادارے ہائی الرٹ ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں تاکہ شہر میں معمولات زندگی بحال رہے اور شہریوں کو بر وقت سہولت فراہم کی جا سکے۔ جیک بابات میں جے ایس ٹی پاس امیدواروں نے آفر آرڈر جاری نہ ہونے کے خلاف شہید اللہ بخش پارک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی اور پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا۔ مظاہرین نے حکومت سندھ اور محکمہ تعلیم کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ کامیاب امیدواروں کے آفر آرڈر بلا تاخیر جاری کیے جائیں۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ وہ تحریری امتحان، انٹرویو اور دیگر تمام مراحل کامیابی سے مکمل کر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں تاحال آفر آرڈر جاری نہیں کیے گئے۔ مظاہرین نے کہا کہ تقرری میں تاخیر کے باعث سینکڑوں کامیاب امیدوار بے روزگاری، معاشی مشکلات اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ انہوں نے حکومت سندھ اور محکمہ تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام جے ایس ٹی پاس امیدواروں کے آفر آرڈر فوری طور پر جاری کر کے انہیں میرٹ پر ملازمتیں فراہم کی جائیں۔
خبر شامل کرتے ہیں فیاض کوسر ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں ڈیرہ غازی خان ماویہ چکرانی گینگ کے 11 ارکان نے اسلحہ سمیت ڈیرہ غازی خان پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ڈیرہ غازی خان میں سنگین جرائم میں ملوث ماویہ چکرانی گینگ کے 11 ارکان نے قانون کے بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو اسلحہ سمیت پولیس کے حوالے کر دیا۔ DPO ڈیرہ غازی خان اور ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران میڈیا کو بتایا کہ 22 جولائی 2026 کو کوہ سلمان کے علاقے میں سرگرم ماویہ چکرانی گینگ کے 11 ارکان ماویہ ولد پیر محمد، محمد قاسم ولد میر محمد اقوام چکرانی سکنہ اندر پہاڑ، شہزاد ولد حاجی محمد قوم دستی سکنہ پل دستی، بلال ولد قادر بخش قوم چکرانی سکنہ اندر پہاڑ، محمد یوسف ولد محمد بخش قوم جیانی سکنہ اندر پہاڑ، محمد یعقوب ولد غلام مرتضیٰ قوم بزار سکنہ اندر پہاڑ، محمد موسیٰ ولد ابراہیم قوم دھورا جیانی، غلام مصطفیٰ ولد احمد قوم چکرانی، محمد یونس ولد میر محمد قوم دھورا جیانی، محمد ہارون ولد ابراہیم قوم جیانی دھورا، محمد رمضان ولد میر محمد قوم جیانی دھورا نے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال کر قانون کے عملداری پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ہتھیار ڈالنے والے افراد قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، رہزنی، اغوا، برائے تاوان اور دیگر سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ ان کے قبضہ سے اسلحہ بھی پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ DPO نے کہا کہ جرائم پیشہ ناسی کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی، جبکہ جو افراد جرائم کی زندگی چھوڑ کر قانون کے سامنے سرنڈر کریں گے ان کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں امن و امان کے قیام اور شہریوں کی جان مال کے تحفظ کے لیے پولیس ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ کوہ سلمان سمیت ضلع بھر میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ضلع انتظامیہ اور پولیس مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے اور عوام کے تعاون جرائم کے خاتمے کے لیے اقدامات مزید مؤثر بنائے جائیں گے۔ اوکاڑہ میں ضلع انتظامیہ نے نان کسٹم اور نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے انٹیلیجنس اطلاع پر المدینہ ٹریڈرز کے گودام پر چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالک کی غیر قانونی سگریٹ برآمد کر لیے گئے۔ حکام نے برآمد شدہ سامان قبضہ میں لے کر مزید قانونی کارروائی شروع کر دی۔ اوکاڑہ میں ضلع انتظامیہ نے نان کسٹم اور نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے انٹیلیجنس اطلاع پر اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں المدینہ ٹریڈرز کے گودام اور رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران نان کسٹم اور نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ کے 42 کارٹن برآمد کیے گئے، جن کی مالیت 20 لاکھ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ انتظامیہ نے برآمد شدہ سگریٹ اپنی تحویل میں لے کر مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ تحصیل میں غیر قانونی کاروبار، ٹیکس چوری اور اسمگلنگ شدہ اشیاء کی خرید و فروخت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں صحیفہ سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف میاں سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن پنجاب، پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کے اعلان کے مطابق آج رات 12 بجے سے مکمل ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں۔ مہر اشرف میاں نوید مالک کے میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر مہر اشرف، سینئر نائب صدر پنجاب میاں نوید مالک نے کہا ہے کہ ملک بھر کے 14,000 سے زائد پیٹرولیم ڈیلرز کے مفادات کے تحفظ کے پیش نظر ہم اس ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے تمام اراکین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اتحاد یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس احتجاج میں بھرپور شرکت کریں۔ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہڑتال غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ اس موقع پر دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ ہارون آباد جماعت اسلامی نے فیصلہ کر لیا، اب یہ نظام ایسے نہیں چلے گا۔ ولید ناصر چودھری، ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی پنجاب، ہمارے نمائندہ خصوصی الرقہ بابر کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی احتجاج کا دائرہ کار بڑھا رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل کے حکومتی فیصلے کو غیر منصفانہ حقائق کی منافی اور عوام کے ساتھ ظلم قرار دیتے ہیں۔ مہنگائی کے پدر پیواروں سے نڈھال عوام کو نت نئے طریقوں سے لوٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ حکومت پاکستان عالمی مارکیٹ سے باقاعدہ فکسڈ شیڈول کے تحت یا روزانہ کی بنیاد پر خریداری نہیں کرتی، بلکہ تیل درآمد کرنے والی سرکاری کمپنیاں جیسے پاکستان ایسٹ آئل ہر 10 سے 15 دن کے وقفے سے الگ الگ ٹینڈرز کے ذریعے خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات منگواتی ہیں، جس کے نتیجہ میں ہر ماہ اوسطاً 2 سے 4 بڑی کھیپیں پاکستان پہنچتی ہیں۔ یہ خریداری کارگو کی صورت میں کی جاتی ہے اور ہر ٹینڈر میں تقریباً 50,000 سے 55,000 میٹرک ٹن تیل خریدا جاتا ہے۔ ملک کی مجموعی سالانہ ضروریات کا تخمینہ تقریباً 20 سے 25 ملین ٹن پیٹرولیم مصنوعات پر مشتمل ہے، جبکہ خام تیل کی درآمدات کا تمام تر انحصار پاکستانی آئل ریفائنریوں کی طلب پر ہوتا ہے۔ ہر کارگو الگ ٹینڈر کے ذریعے بک ہوتا ہے، اس لیے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ پاکستان میں غربت کی بڑھتی ہوئی شرح سے متعلق عالمی بینک کی حالیہ رپورٹنگ اور پاکستان کے لیے میکرو اکنامک لیول آؤٹ لک، پیداوار، افراط زر، بے روزگاری اور حکومتی ماحولیات، پاکستان کی تقریباً 48% آبادی غربت کا شکار ہو چکی ہے۔
لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے مرکزی کال پر سندھ کے دیگر شہروں کی طرح لاڑکانہ میں بھی بجلی کے شعبے کی نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ یونین رہنماؤں اور ملازمین نے دفاتر کی تالہ بندی کر کے ریجنل چیئرمین نثار احمد شیخ کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی، جو شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی جناب باغ چوک پہنچی، جہاں پر دھرنا دیا گیا اور نجکاری کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ احتجاج کے دوران ملازمین نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی، سرخ جھنڈے اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور حکومتی پالیسی کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اس موقع پر زونل چیئرمین عبداللہ سومرو، علی محمد جتوئی، محمد امین کلوڑو، ہادی بخش جتوئی، خرم میمن، ناہید جتوئی، ریاض بھٹی، اعجاز علی سانگھی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منافع بخش اداروں کی نجکاری سے نہ صرف قومی معیشت متاثر ہوگی بلکہ لاکھوں مزدور بے روزگار ہو جائیں گے۔ اپنے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت IMF کی شرائط پر قومی اداروں کی نجکاری کر رہی ہے، جو کہ ملازمین کے کسی صورت قبول نہیں۔ رہنماؤں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے یونین کی سرگرمیوں پر پابندیاں بھی قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ نجکاری کا عمل فوری طور پر بند کیا جائے اور ملازمین میں پائی جانے والی بے چینی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف میاں سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو عبادات کے ساتھ ساتھ ماحول کے تحفظ، صفائی اور قدرتی وسائل کے درست استعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اپنے حصے کا کم از کم ایک پودا ضرور لگائے، کیونکہ درخت لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہترین تحفہ بھی۔ ان خیالات کا اظہار امیدوار صوبائی اسمبلی PP 198 راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین چودھری صغیر انجم اور صدر معروف کالم نگار الحاج میاں بابر صغیر نے مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کے موقع پر اپنے بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی مکمل دیکھ بھال بھی یقینی ہو، کیونکہ صرف شجرکاری کافی نہیں بلکہ ان پودوں کو تناور درخت بنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ وسیع پیمانے پر شجرکاری کے ذریعے پنجاب کو مزید سرسبز بنایا جائے، جس سے موسمیاتی تبدیلیوں اور فضائی آلودگی کے اثرات کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ فضائی آلودگی پر مؤثر قابو پایا جا سکے۔ درختوں اور پودے زمین کا حسن اور زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ گلوبل وارمنگ کا مقابلہ صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ پودوں اور درختوں سے ہی ممکن ہے۔ درختوں کی نشو و نما اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں، کیونکہ آنے والی نسلوں کے بہتر اور محفوظ مستقبل اور انہیں ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے بچانے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ درخت ہماری زندگیوں کی بقا، ماحولیاتی تحفظ اور آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ ماحولیاتی آلودگی، موسمیاتی تبدیلیوں اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شجرکاری انتہائی ناگزیر ہے۔ چودھری صغیر انجم اور الحاج میاں بابر صغیر نے مزید کہا کہ پودے لگانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کا بھی مناسب انتظام کیا جائے اور عوام کو ان کے فوائد بارے آگاہی فراہم کی جائے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کیا ہے کہ وہ اس مہم میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور اپنے گھر، محلوں، تعلیمی اداروں اور دیگر مقامات پر شجرکاری کر کے سرسبز اور صاف ماحول کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں۔ خیرپور ناتھن شاہ کے سینئر صحافی ارشاد علی کھوسو کے بھائیوں رفیق احمد کھوسو اور شاہزیب کھوسو سے نامعلوم مسلح افراد نے اسلحہ کے زور پر ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون لوٹ لیے۔ اس بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں، صحافیوں اور تاجروں نے سخت احتجاج کیا۔ احتجاج حافظ حاجن لکاری، اعجاز علی سومرو، عمران زنگیجو، امجد خان گاڑھی، علی حسن جانوری، قاری اسد اللہ لکاری، ایاز علی برڑو، سید اظہر حسین، اسلم شیخ اور دیگر کی قیادت میں کیا گیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر عملدار چوک پر شدید گرمی اور دھوپ میں 3 گھنٹے تک احتجاجی مظاہرہ کیا اور بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خیرپور ناتھن شاہ تالکر میں بدامنی عروج پر ہے، جبکہ ڈکیتیاں اور چوریاں روز کا معمول بن چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چند روز قبل سینئر صحافی ارشاد کھوسو کے بھائیوں رفیق احمد کھوسو اور شاہزیب کھوسو کو انڈس ہائی وے پر نامعلوم مسلح افراد نے اسلحہ کے زور پر ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون سے محروم کر دیا تھا۔ واقعے کی NC خیرپور ناتھن شاہ تھانے میں درج کرائی گئی، لیکن تاحال پولیس نہ تو لوٹی گئی رقم اور موبائل فون برآمد کر سکی اور نہ ہی ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ SHO خیرپور ناتھن شاہ اعجاز علی مسن برآمدگی کرانے میں سنجیدہ نہیں اور صرف جھوٹی یقین دہانیاں دے رہے ہیں، جس کی وہ شدید مذمت کرتے ہیں۔ مظاہرین نے مزید کہا کہ اگر ایک صحافی اور اس کا خاندان بھی محفوظ نہیں تو عام شہریوں کا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر پولیس فوری طور پر سینئر صحافی ارشاد کھوسو کے بھائیوں سے لوٹا گیا سامان برآمد نہ کر سکی تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ آخر میں مظاہرین نے IG سندھ، DIG حیدرآباد اور SSP دادو سے مطالبہ کیا کہ واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے۔
خیبر ناتن شاہ لیڈی ہیلتھ ورکر اور سپروائزر کا مطالبات کے حق میں احتجاج، سروس اسٹرکچر کی تشکیل اور 1994 سے سینیٹری دینے کا مطالبہ، لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام PPHI کے حوالے کرنے کے فیصلے کی مخالفت، آپریشنل بجٹ میں کٹوتی ختم کرنے کا مطالبہ، مظاہرین کی حکومت سندھ اور محکمہ صحت کے خلاف نعرے بازی، ماں اور بچے کی صحت سمیت بنیادی طبی خدمات پر کردار کو تسلیم کرنے کا مطالبہ، مطالبات منظور نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ پورے سندھ تک بڑھانے کی وارننگ، حکومت سندھ سے لیڈی ہیلتھ ورکرز اور سپروائزر کے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ۔ خبر شامل کہتے ہیں ناروال سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف حافظ بشارت احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق ضلع ناروال میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ڈپٹی کمشنر ناروال محمد طیب خان کی زیر نگرانی نالہ ڈیک کے حفاظتی بند کی مضبوطی کا کام رات گئے تک جاری، لیڑی کے مقام پر واقع حفاظتی بند کو مزید مضبوط بنانے کے لیے محکمہ اریگیشن فلڈ بند ڈویژن اور دیگر متعلقہ اداروں کی ہیوی مشینری مسلسل کام میں مصروف۔ ڈپٹی کمشنر محمد طیب خان خود موقع پر موجود رہے اور جاری کاموں کا تفصیلی جائزہ لیتے رہے۔ اس موقع پر ایکسین اریگیشن انجینئر علی رضا اور اسسٹنٹ کمشنر ظفروال بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ناروال محمد طیب خان کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ عوام کی جان مال کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہیں اور ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ محکمے الرٹ ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق حفاظتی بند کی مضبوطی کا کام مکمل ہونے سے نالہ ڈیک سے ملحقہ علاقوں کو ممکنہ سیلابی خطرات محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔